بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ رب العزت کے بعد اس پوری کائنات میں کسی کی کوئی ہستی مرتبہ رکھتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا تھا، آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے، میں خالی اشارہ بتاتے چلوں تو جب اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بارہا اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو کئی سالوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں اس نام کا واسطہ دینا چاہتا ہوں جس نام کو آپ نے اپنے عرش الہی پہ لکھ کے رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری دعا قبول فرما لیجئے، میری توبہ قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تجھے کیسے پتا؟ تو اول انسان ہے اس دنیا کا، اور میں نے تجھے مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی، پانی، گارے سے پیدا کیا، اور تجھے ہی میں نے جنت میں ڈالا تھا، اور اول انسان آپ ہی ہیں، آپ ہی کو میں نے دنیا میں اتارا، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ رب العزت، جس وقت آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا اسی وقت میں نے عرش پر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا میں تو آدم ہوں، لیکن کوئی اور ہستی ہے جو میرے سے بھی اونچی ہستی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بعد
پوری کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ صرف میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اس لیے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے حافظ محمد مہران علی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ کسی کو زمانے کی حکومت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین طٰہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ عائشہ شاعرہ ہے ادیبہ بھی ہے، عائشہ شاعرہ ہے ادیبہ بھی ہے، مومنہ ہے نبی کی حمیرہ بھی ہے، طاہرہ ہے نبی کی وہ زوجہ بھی ہے، طاہرہ ہے نبی کی وہ زوجہ بھی ہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ آؤ باطل چلو میں کشی کے لیے، میں گدا ہے نبی کا سبھی کے لیے، آؤ باطل چلو میں کشی کے لیے، میں گدا ہے نبی کا سبھی کے لیے، عشق سرکار سے جام خالی ہے کر،
عشق سرکار سے جام خالی ہے گر، پھر تو پینا پلانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین طٰہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہترین نعتیہ کلام آپ کے سامنے مہران پیش فرما رہے تھے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پر روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ یہ بہت بڑا کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ہم نبی نہ بنے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں، لیکن ہم نے کبھی کسی سے کوئی درخواست نہیں، التجا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں جب آئیں گے، اور وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ وہ یہ کہیں گے، جس وقت وہ دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر فرشتے ان کو لا کر چھوڑ کر چلے جائیں گے، امام مہدی جب مسجد کے اندر موجود ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں، فجر یا عصر کی نماز، یہ دو نمازوں کے بارے میں احادیث میں ذکر ہے، تو اس نماز کے لیے اقامت بولی جا رہی ہوگی، تو اس وقت میں امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے پیچھے سے کہ حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کریں گے، آپ چلیے امامت کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں، میں بھی امتی بن کر آیا ہوں، میں اب نبی نہیں ہوں، میں اب تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو امام مہدی امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ اللہ کی طرف سے بے انتہا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، یہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے۔ نعتیہ کلام کتنا بھی سنو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن ایک دل میں چاہت یہ ہوتی ہے، جو ایمان رکھتے ہیں ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ تشنگی جم گئی ہے پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے سمندر سے پیاسا نکلا۔ اس لیے پھر میں ایک اور نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے محمد ایان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ لائے ایمان عمر جب نبی پر،
بول آقا کے قدموں میں جا کر لائے ایمان عمر جب نبی پر، بول آقا کے قدموں میں جا کر مل گیا ہے مجھے کمل والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے، دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، موت آئے مدینے میں ثاقب اور کوئی تمنا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، احسنتا، بہت خوب، بہت اچھا۔ آپ کے سامنے نعتیہ کلام محمد ایان پیش فرما رہے تھے، اس کے بعد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ 4 طلبہ پورا مکمل قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں، تو اسی لیے میں قرآن کی فضیلت پر تقریر کرنے کے لیے محمد عارف شاہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں، قرآن کی فضیلت پر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز اور بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا یہ کہ ہر سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے ماٹا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خدا بندے خدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں سارے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و شزر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچا اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس، قرآن کے بارے میں ہمارے خیال کے جس کے بارے میں تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام و ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین و آسمان، چاند و ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رب کائنات کا عظیم مقدس کلام ہے۔ کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتار گئے وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں راتوں سے بہتر۔
اللہ کا مقدس اور عظیم کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا خدا کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جبکہ والدین کو اس کی قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات یاد رکھو قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس حافظ قرآن کی بدولت سے ان کو نجات عطا ہوگی۔ مگر افسوس صد افسوس قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا ذلت اور رسوائی کی غار میں جا گری، ناکامی اس کے مقدر بن گئی۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار دلیلوں نے میدان خالی کر دیا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی آج ماتم کناں ہے، وہ قوم ماضی روشن اور تامناک تھی حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تامناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسوں کی لالچ میں دین سے دور رکھا، ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہے تو یاد رکھیں خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اب میں شعر پیش کر کے میری تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سماعت فرمائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خون ہے تاریخ قرآن ہو کر۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان بچوں کی اگر ہمت افزائی نہ ہوئی تو پھر ہم ایک چھوٹے سے LKG UKG کے بچوں کو دیکھتے، انہوں ہمارے پیسے لیتے، پہلے سے وہ ایک فنکشن چل رہا ہمارے اسکول میں بول کے ایک 200 روپے نکال لیتے ہیں، اس کے بعد اس میں 50 روپے کا ایک میڈل ڈال کے بھیجاتے بچے کو۔ معلوم ہے نا آپ کو، تو آپ کے سب کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ان بچوں کی اتنی محنت یہ یاد کرنے کے واسطے کتنے دن لگے ہوں گے، یہ یاد کرنے والوں کو کچھ اندازہ رہتا، یاد دلانے والوں کو کچھ اندازہ ہے، ایک ایک لفظ کی اس میں باریکی، ایک ایک قرآن کی آیت، احادیث آپ کے سامنے بچے نے اتنی سلاست کے ساتھ رکھا، شاید اتنی عمر میں کوئی رکھ پائے۔ یہ اللہ کی طرف سے، جس کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے، ان کو ہر چیز یاد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ جس بچے کو اگر کوئی چیز یاد نہیں رہ رہی تو اس کو پہلے قرآن یاد دلانے کی کوشش کریں۔ جب قرآن اس کے دل میں پڑھنا سیکھنا آ جائے گا تو دنیا کی ہر چیز اس کو آسان ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، کہ قرآن ہی ایک واحد چیز ہے جو دنیا میں ہمیں سربلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں، شیخ احمد یاسین یہ مسجد اقصی کے ایک امام تھے، وہ شہید کر دیے گئے جب 1992 میں انہوں نے اپنے پورے تلامذہ کے ساتھ میں ایک میٹنگ کی تھی
اور اس وقت میں انہوں نے تفتیشناک صورتحال پوری اپنے ملک کا جائزہ رکھا تھا کہ ہر انسان یہودیوں کی سازشوں کا حوالہ ہو رہا، اور اس کا لباس، اس کی کٹنگ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اوڑھنا، کیونکہ ان دونوں سرحدیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے پورا متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پھر ہمارے ان مسلمانوں کی آئندہ آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو شیخ احمد یاسین نے اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اس وقت میں انہوں نے ایک پلان میٹنگ میں دیا تھا کہ جو ہمارا علاقہ ہے غزہ پٹی کا، اس میں 23 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، 23 لاکھ۔ تو اس وقت میں انہوں نے ایک مشن دیا تھا کہ 10 سال کے اندر ہمارے اس 23 لاکھ میں سے 50% لوگ حافظ قرآن بن جائیں گے۔ یہ کہا تھا پہلے 10 سالوں میں ہر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ تو اس پہ عمل کیا گیا، الحمدللہ ہر گھر سے ایک حافظ قرآن بنا۔ پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد 2002 میں پھر بیٹھک ہوئی، پھر انہوں نے سب صورتحال ملک کی دیکھی، اور قرآن کی برکت سے الحمدللہ کچھ لوگوں میں شعور آتا گیا، رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی سنتوں کا رواج تھوڑا سا شروع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا آپشن اور دوسرا طریقہ انہوں نے یہ رکھا کہ اب ہمارے غزہ کی جو آبادی ہے اس آبادی کی 50% لوگ حافظ قرآن بنیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کے 50%، پوری آبادی کا 50% قرآن حافظ بنیں گے۔ اور اس ٹارگٹ کو انہوں نے الحمدللہ 2012 تک کمپلیٹ کیے۔ غزہ کی جو 23 لاکھ کی آبادی آج بھی ہے، تو اس میں سے 12 لاکھ لوگ، تقریباً 11 لاکھ لوگ 2012 تک حافظ قرآن بن چکے تھے۔ اس کے بعد 2012 میں انہوں نے 10 سال کے بعد پھر ایک میٹنگ کی۔ اس میں وہ جو مرحومین نہیں تھے، جو شروع والے بعد والے لوگ تھے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر ہم کو دنیا میں اللہ کی مدد لینا ہے، کیونکہ اسلامی 57 ممالک ہماری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں، ہماری طرف دیکھنے کو بھی اپنے آپ میں جرم سمجھتے ہیں، اور ان کے سروں پر یہودیوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے یہودی نواز وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف ایک اللہ کو منانا ہوگا، صرف ایک اللہ کی محبت حاصل کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم اللہ ہماری اس پرسان حال میں، اس پورے خطرناک اس دور میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری 50% جو آبادی حافظ قرآن بن چکی ہے، بوڑھے، عورتیں ہو یا مرد ہو یا بچے ہو یا جوان ہو یا بچیاں ہیں، 50% اس میں سے 12 لاکھ لوگ، تقریباً 11 یا 12 لاکھ لوگ حافظ قرآن بن چکے تھے 2012 تک۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب پورے لوگ حافظ قرآن بنیں گے۔ تو 2023 یا 22 میں جب وہ میٹنگ رکھی گئی تھی، تو الحمدللہ ان کا جو ڈاٹا ہے 23 لاکھ میں سے 22 لاکھ لوگ حافظ قرآن بنے ہیں۔ 22 لاکھ، میں خالی بچے نہیں بول رہا ہوں، 70 سال کا بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، نوجوان ہے، سب ہیں اس میں۔ لیکن ہم کیا سمجھتے، قرآن پڑھنا صرف بچوں کا کام ہے، بوڑھوں کا کام نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی ریٹائرڈ ہو گئے، نوکری ہو گئی، اس کے بعد کیا کام رہتا؟ تھوڑا بہت پوترے نواسوں کو 2-4 گھنٹے دینا۔ اس کے بعد آپ قرآن پڑھنا سیکھو، ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچو، آپ یا مدرسے کو پہنچو، آپ روزانہ ایک آیت یاد کرو۔ آپ مرنے تک کتنے بھی آیتیں یاد کریں گے، لیکن آپ کا ارادہ یہ ہو میں پورا حافظ قرآن بنوں، اللہ کل قیامت کے دن آپ بیچ میں 2 آیتیں ہی صحیح پڑھ کے مر گئے یاد کر کے، لیکن آپ نے دل میں یہ ارادہ کیا تھا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ کسی امام صاحب کے پاس 70 سال کی عمر میں 2-3 آیتیں یاد کی، لیکن نیت یہ تھی میں پوری قرآن
پڑھ کر اور پوری قرآن یاد کر کر اس دنیا سے جاؤں گا، اللہ آپ کو قیامت کے دن حافظوں کی صف میں اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف مدرسے کے بچوں کو یہ ٹھیکہ دے دیے، یہ ذمہ داری دے دیے، بس قرآن انوش پڑھنا، انوش یاد کرنا، انوش تراویح میں سنانا، انوش قبرستان کو لے کے چلے جانا، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، قرآن سے تعلق اگر ہمارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو برکتوں کا نزول کریں گے، ہماری آنکھوں سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ کیا ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں 2-3 گھنٹے ہم بیکاری میں قرآن اس فون میں ضائع کرتے ہیں؟ یہ فون میں ہمارے دن میں تقریباً 2 سے 3-4 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سوچیں کہ اس فون کو ہم 2-3 گھنٹے دے رہے ہیں تو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہم دن میں قرآن کو دیں گے۔ کبھی ہم یہ طے کیے اپنی زندگی میں؟ نہیں طے کر سکیں۔ اگر اللہ یہ پوچھے گا قیامت کے دن تمہارے پاس فون کی اہمیت تھی، میرے قرآن کی اہمیت نہیں تھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو بتاؤ۔ تمہارے پاس قرآن کو چھوڑ کر واٹس ایپ کے میسج پڑھنے کے لیے ٹائم تھا، اور وہ شارٹس دیکھنے کے لیے ٹائم تھا، یوٹیوب کے کئی چینلز کی کئی لوگوں کے تقاریر، کئی لوگوں کے ناچ گانے، کئی لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ٹائم تھا، لیکن آپ کو میری قرآن کھولنے کو ٹائم نہیں ملا، میرے قرآن دیکھنے کو ٹائم نہیں ملا۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کس منہ سے ہم جنت مانگیں گے؟ کس منہ سے اللہ سے اس کی محبت مانگیں گے؟ کس منہ سے اللہ سے ہم اللہ کی مغفرت مانگیں گے؟ کس منہ سے ہم اللہ کی رحمت مانگیں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوان دوستوں اور میرے بڑے بزرگان دین، میں آپ سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اب ہمارا وقت دن میں کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے گزرے، آدھا گھنٹہ۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہماری یہ کوشش ہو کہ دن میں ہم پہلے ذکر شروع کریں اپنے مصروفیات کے ساتھ میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دن میں 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 2-4 دن پڑھنے کے بعد آپ کو ہر ذکر کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد قرآن کو بھی ہاتھ لگائیے، انشاءاللہ آپ محسوس نہیں کریں گے ارے بھائی میں اتنے دن سے نہیں سوچا تھا لیکن آج سوچا، لیکن اب پھر آپ کے دل میں یہ بات آئے گی، کاش میں اس کو 10 سال پہلے شروع کرتا، کاش میں اس کو 5 سال پہلے شروع کرتا، کاش میں اس کو کئی دن پہلے شروع کرتا، آج تک میرا قرآن مکمل ہو جاتا۔ یہ احساس بھی آپ کو اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی؟ ضرور، کوئی بڑا کام نہیں، آدھا گھنٹہ ہم یکسوئی کے ساتھ فون بند کرنا، جب قرآن ہاتھ میں لینا ہے تو آدھا گھنٹہ فون سوئچ آف کر دیں اور قرآن ہاتھ میں لیں، انشاءاللہ ہم ہماری زندگیوں میں برکت دیکھیں گے۔ آج ہر انسان بے برکتی کا شکار ہے، ہر انسان بے چینی کا شکار ہے، ہر انسان زبان کھولو تو علماء کے خلاف، لیڈروں کے خلاف، قائدین کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، ماں باپ کے خلاف، بھائی کے خلاف، بہن کے خلاف، خالی غیبتوں میں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنوں میں اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے نیکیاں ہم کما رہے وہ نیکیاں بھی ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، کسی کے بارے میں کچھ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اللہ کا کلام پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ ہمارے گھر کے تمام مسائل، ہمارے گھر کے تمام ہر حل اللہ کا آسمان کی طرف سے اللہ رب العزت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی؟ اس کے بعد میں دوسرے مقرر ہمارے اس مدرسے کے طالب علم محمد ریحان کو والدین کا مقام اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں، محمد ریحان اپنی معافی الضمیر ادا کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت اقدام الامہات، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ پیارے دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ انہیں چھڑکو اور
اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے۔ اگر تم ان کی اطاعت اور فرما برداری کی تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم ان کی نافرمانی کی اور ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، شاید ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کو پیار محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے کہ والدین کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کے والدین اس سے راضی ہو میں بھی اس سے راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمان شب بارات جیسی اہم رات میں مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا کرتا ہے اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو، اگر چاہو تو اس کا ضائع کر لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام رکھنے والے فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پر دعا فرماتے ہیں ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں کوئی بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین فرمایا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو، اگر دعوت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت انس غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھے، ماں کی بیماری اور خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادت اور طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے ہیں، نیز اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو استغفار کی دعا کرانا۔ میرے بھائیوں، عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الانسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ والدین کا ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے، ہم پوری زندگی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مسلسل 9 مہینے تک ماں حمل اٹھائے پھرتی ہے، اس کے چلنے پھرنے سونے جاگنے کھانے پینے حتیٰ کہ ہر چیز کا نظام نرم مرم ہو جاتا ہے۔ نہ کود سکتی ہے، نہ دوڑ سکتی ہے، نہ من پسند کھانا کھا سکتی ہے، نہ میٹھی نیند سو سکتی ہے۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو ماں کو درد سے کتنا تڑپاتا ہے، بھلا اس کا اندازہ ماں کے سوا کون لگا سکتا ہے؟ نہ جانے کتنی مائیں اس درد کو برداشت نہیں کر پاتی اور بچے کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتی، بار بار پیخانہ پیشاب کراتی ہے، گندے کپڑوں کو بدلتی ہے۔ جب بچہ بیمار ہو جائے تو رات بھر بیٹھ کے گزار دیتی ہے، اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ ماں کی اس تکلیف کو زبان اور قلم دونوں بیان کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ وہ باپ ابھی جس نے بچے کی صورت بھی نہیں دیکھی، خوشی کے بارے پھولا نہیں سماتا اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کا انتظام کرتا ہے، نرسوں اور ڈاکٹروں سے رابطے میں رہتا ہے، رات دن اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ ولادت کا معاملہ آسان فرما اور مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے نوجوانوں، والدین نے اپنی تمنا کا گلا گھونٹا، اپنی آرزوؤں کو دفن کیا، اپنی تمام جذبات کو قربان کیا، مگر تیری ساری حسرتیں پوری کی اور تیری بھرپور جوانی کا انتظار کرتے رہے۔ آج
جائے اور خدا اور رسول تم سے ناراض ہو جائے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے۔ اب میں آخر میں ایک شعر بول کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جب خدا کاش ترترانے لگتا ہے، جب خدا کاش ترترانے لگتا ہے، جب کوئی ماں کو ستانے لگتا ہے، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقریر کر رہے تھے، طالب علم انعام لے کے جائیں، ماشاءاللہ انعام آیا آپ کے لیے، ماشاءاللہ، اور ایک انعام لے کے جائیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ دینے والوں کو خوب برکت عطا فرمائے، اللہ دینے والوں کے جان مال سب میں برکت عطا فرمائے، اور انعام لے کے جائیں بیٹے۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازیں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سامنے کچھ کرسیاں خالی ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے ماشاءاللہ اور انعام لے کے جائیں۔ انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اللہ رحمتوں کی بارش آپ کے گھروں پر فرما دے ماشاءاللہ، اور انعام لے کے جائیں۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ تو میری گزارش ہے کہ جو جتنے بھی کرسیاں ہیں وہ مکمل ہو گئی سامنے، تو پیچھے سے آنے والوں کو کیا ہے بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بڑے بااخلاق ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارا جو نظام ہے، ہمارے جو استاد ہیں اور ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، یہاں تک کہ پیشاب کر کے کیسا دھونا وہ بھی سکھایا ہے، ہم بیٹھنا کیسے نہیں جان سکتے ماشاءاللہ۔ اس لیے گزارش ہے پیچھے جو حضرات ہیں وہ پہلے سے آئیں اور یہ سامنے کی پوری کرسیوں کو مکمل کریں تاکہ پیچھے آنے والوں کو بیٹھنے میں سہولت ہو سکے۔ طالب علم والدین کے عنوان سے تقریر کر رہے تھے ماشاءاللہ، آپ سماعت فرما رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک چھوٹا واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر میرے بعد ایک زمانہ آئے گا، اس وقت میں یمن کا ایک شہر ہے قرن، اس قرن سے ایک شخص آئے گا اویس اس کا نام ہوگا، اس سے تم اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ کس کو بول رہے ہیں؟ جس شخص نے اس دنیا کی آدھی دنیا کے 22,000 لاکھ مربع یعنی آدھی دنیا پہ حکومت کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کا چانس رہتا، آپشن رہتا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مکمل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً، اس کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں ابھی اس سے پہلے بھی بات یہ کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی ہماری ہی طرح ایک امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ لیکن حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میرے بعد نبی بننے کا کسی ایک شخص کو بھی آپشن ہوتا اور اللہ کسی ایک شخص کو بھی نبی بنانا چاہتے تو وہ حضرت عمر کو بناتے، اور فرمایا تھا جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بے انتہا فضائل بتائے، اور یہ بھی بتایا دنیا میں میرے 2 دوست ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیامت کے میدان میں محشر میں بھی میرے 2 دوست رہیں گے، اور جنت میں بھی میرے 2 دوست رہیں گے، وہ ہوں گے ابو بکر اور عمر۔ اور اسی لیے اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے، آپ جب بھی نبی علیہ السلام کو سلام کرنے جب مسجد نبوی میں آپ نکلتے ہیں تو اس کے بازو میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہم اٹھیں گے تو ایک ساتھ اٹھیں گے 3 لوگ،
اور میدان محشر میں بھی ایک ساتھ رہیں گے اور جنت میں بھی ایک ساتھ جائیں گے۔ لیکن حضرت عمر کی اتنی بڑی اونچی شخصیت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ایک شخص یمن سے آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور اس سے تم اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ کیوں فرمایا تھا؟ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط لکھ کے بھیجایا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابی کس کو بولتے؟ جس نے ایمان کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو، اس کو صحابی بولتے۔ اس کے علاوہ صحابی کا لقب نہیں دیا جا سکتا۔ تو حضرت اویس قرنی نے لکھ کے بھیجایا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا، میری ایک بوڑھی ماں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے دیدار کے لیے آؤں تو میری ماں کا خیال رکھنے والا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اویس، تم اپنی ماں کی خدمت میں رہنا، تمہارا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا ہوگا اور میں تمہارے لیے گواہی دوں گا۔ اور حضرت عمر سے کہا تھا، اے عمر، تم ایک شخص جو اویس نام کا ہوگا، یمن سے آئے گا، تم اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اویس قرنی کا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ تم دعا کرانا۔ تو جب حاجی مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوئے تھے، صحن مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت میں کہا تھا کہ یمن کے حاجی ایک طرف ہو جاؤ، پھر کہا تھا کہ یمن کے جتنے لوگ ہیں وہ سب بیٹھو اور قرن کے لوگ ٹھہرے رہو، پھر قرن کے لوگ ٹھہرے رہے، تو پھر فرمایا حضرت عمر نے، قرن کے لوگ بیٹھو، اویس جس کا نام ہے وہ ٹھہرے رہے، تو سب لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، ہائے یہ تو بات ہو نہیں سکتی، اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں اور اویس ہونا چاہیے مجمع میں۔ تو حضرت عمر سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، ایک اویس نام کا کوئی شخص ہے کہ تمہارے درمیان؟ تو لوگوں نے کہا، ارے وہ تو بہت پاگل قسم کا انسان ہے، وہ تو ایک سادہ غریب ٹٹا پٹا وہاں ایسے دیوانے کے جیسا پھرتے رہتا، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ آپ تو امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، بتاؤ مجھے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا، وہ اپنے اونٹاں چرانے ادھر عرفات کے میدان کو گیا، دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں مل کے عرفات کے میدان کو پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ان کے اونٹ چر رہے ہیں، حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت اویس نے دیکھا کہ کوئی دو لوگ ہیں آزو بازو، تو انہوں نے نماز کو تھوڑا مختصر کر کے مکمل کر دیے۔ کرنے کے بعد کہا، السلام علیکم، حضرت عمر نے سلام کیا، حضرت اویس قرنی نے جواب دیا۔ دینے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بھائی تم کئی کو میرا انٹرویو لے رہے؟ ایک سادہ آدمی تھے، ان کو نہیں پہچانتے تھے حضرت عمر کو، امیر المومنین ہے۔ تو حضرت علی نے پیچھے سے کہا، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ وہ تھرانے لگے اویس قرنی، ہاں اے امیر المومنین، کیا گستاخی ہو گئی مجھ سے؟ بتائیے آپ میری تلاش میں یہاں تک کیوں آئے ہیں؟ آپ مجھے حکم کرتے، میں آپ کے دربار میں آ جاتا۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دو۔ اب وہ اویس قرنی اور حیران ہو گئے، اے امیر المومنین، آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہیں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میں تو ایک نادان غلام ہوں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو اویس قرنی نے دعا کی اور حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہی۔ میرے عزیزوں، ماں کی خدمت بہت بڑا مرتبہ ہے، ماں کی خدمت کا درجہ بے انتہا۔ انسان اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی جنت تو ہاتھ سے چلے گئی۔ ایک اور چھوٹا واقعہ سناتے ہوئے میں دوسرے طالب علم کو مدعو کرنا چاہتا ہوں، میں ذہن میں بات آئی تو ایک اور واقعہ سناتے ہوئے چلو۔ ایک شخص تھا بغداد میں، بلخ شہر کا رہنے والا تھا۔ مولانا آپ کو وقت دینا ہے اور کسی بھی؟
बलख शहर का एक शख्स था, हारून बिन उस्मान उसका नाम था। रमजान का महीना था, बड़ा शराबी था। शराब के नशे में अपनी माँ को, इफ्तार का वक्त था, उस वक्त में माँ से कहा कि मुझे खाना दो। माँ ने कहा, ए कमबख्त, ये रमजान का महीना है और ये इफ्तार का वक्त है, ये मासूम बच्चे रोजा रखे हुए हैं और तू शराब के नशे में मुझे खाना पूछ रहा है। थोड़ी सी डांट डपट की। उसके बाद उस शराब में के नशे में चूर उस हारून बिन उस्मान ने अपनी माँ को ढकेला तो माँ तंदूर में जाकर गिरी। जो रोटी पकती तंदूर में, उस तंदूर में जाकर गिरी तो उस माँ का इंतकाल हो गया। इस बेटे को भाइयों ने एक कमरे में बंद कर दिया, इसको पता नहीं, नशे में है, सो गया। उसके बाद माँ ने कहा, तंदूर से जब निकाला गया, थोड़ी सी रमख बाकी थी, बात कर रही थी वालिदा मोहतरमा, तो उसने कहा, मेरे जनाजे में उसको नहीं लाना, उसको बताए बगैर मुझे दफना देना। सुबह फजर की नमाज से पहले पहले उस माँ को तदफीन की गई माँ की। उसके बाद उसने सुबह उठकर कहा कि मेरी माँ कहाँ है। नशा उतरते ही अपनी असली हालत में आ जाते। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, इंतकाल हो गया था, उनकी तदफीन भी हो गई। तो उसने कहा कि मैं बेटा और मेरे को बोले बगैर कैसे तदफीन। तो उसके दिल में एक नदामत आ गई। तो उसने कुल्हाड़ी ली, जिस हाथ से उसने ढकेला था उस हाथ को कट कर लिया और अपने एक पैर को कट कर लिया। कट करने के बाद दिन रात अल्लाह की इबादत में था, दिन रात। और वहां से बलख शहर से हर साल हज को जाता था। 24वां हज था उसका। 24 साल के बाद अब्दुल्ला इब्ने दीनार हज को पहुंचे हुए थे। अब्दुल्ला इब्ने दीनार खाने काबा में सहने मताफ में सोए। रात में ख्वाब आया कि पूरों का हज मकबूल हो गया, सिर्फ एक का हज कबूल नहीं हुआ। और वो शख्स है बलख शहर का रहने वाला हारून बिन उस्मान, हारून नाम है उसका। तो वो उठे, परेशान हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इतनों का हज कबूल किया तो उस एक आदमी का अल्लाह ने हज क्यों कबूल नहीं किया? ये तो मालूम होना चाहिए, आखिर क्या वजह है। तो उस शख्स को देखना चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त में बलख शहर के लोगों के जो टेंट होते हैं, आज भी ऐसे होते, मक्का मुकर्रमा में इंडिया वालों के टेंट, ये अलग अलग मुल्कों के अलग अलग टेंट अलग अलग रहते, मीना, अरफात, मुज़दलिफा में। तो वो बगदाद को गए, वहां जाने के बाद पूछे कि बलख शहर के लोग कौन सा टेंट में हैं। फिर वहां जाने के बाद पूछे कि इसमें हारून नाम का कोई शख्स है क्या? तो लोगों ने कहा कि वो वहां पहाड़ पे, देखो इधर आतिश ने खाली हज कर लिया गया, वहां दिन रात इबादत करता, बहुत नेक बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। सुबह उठा तो नमाज पढ़ता, शाम सो रहा तो नमाज पढ़ता, दुआ रोजे रखता, ये जिक्र में रहता, एक गुनाह नहीं होता उससे। अब इन्हों और परेशान हो गए। मैं ख्वाब देख के आ रहा हूं कि उसका हज ही कबूल नहीं, और इन्हों पूरे के पूरे बोल रहे कि ये तो बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। जब उस पहाड़ पर गए, वो अकेला बैठा, वहां भी नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद सलाम फिरते ही उस आदमी ने कहा, अस्सलामु अलैकुम अब्दुल्ला इब्ने दीनार। वो और परेशान हो गए, हाँ मेरा नाम इसको कैसे पता? ये तो वाक़तन अल्लाह वाला दिख रहा, इतना बड़ा अल्लाह वाला, इतना रूहानियत, मेरा नाम भी मालूम और मुझे सलाम। तो वालेकुम अस्सलाम, और मुझे तुम ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फिर और शौक हो गए, ये क्या भाई, ये तो इतना बड़ा पहुंची हुई हस्ती दिख रही और मेरे को ख्वाब में बताया गया कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर सलाम बात की, पूछा, नहीं मुझे 24 साल से हज कर रहा हूं, कोई ना कोई अल्लाह वाला आता, मेरा हज कबूल नहीं हुआ, बोलता चले जाता। तो आप क्या वजह है बताओ? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं जब वजह बताऊं तो तुम फिर मुझसे भी नफरत करने लगोगे। तो उन्होंने जबरदस्ती की, तो कहा मैं वालिदा के साथ ऐसा किया था और वालिदा का मेरी वजह से इंतकाल हुआ, मैं शराब के नशे में ढकेला था और रमजान का महीना था, इस वजह से
اللہ میرے سے ناراض ہے لیکن اس وجہ سے لیکن اللہ کی ذات سے میں نا امید نہیں ہوں، میری امید وابستہ ہے، اس لیے میں 24 سال سے حج کر رہا ہوں اور دن رات عبادت کر رہا ہوں، دن رات رو رہا ہوں، شاید اللہ کو کبھی نہ کبھی ترس آئے گا مجھ پہ۔ پھر عبداللہ ابن دینار اس کو اور برا بلا کہہ کے چلے گئے، جانے کے بعد پھر صحن مکہ میں سو گئے، سونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اے عبداللہ ابن دینار، پوری دنیا اس کو مایوس کر رہی ہے، تو بھی اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے آیا ہے، جا اور ان کو یہ پروانہ سنا دو کہ اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ نے یہ بشارت سنائی ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے دن ڈھونڈنے کی کوشش کی یہ بات بتانے کی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ تو بہرحال میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ والدین کی ہم کو قدر کرنا ہے۔ طالب علم نے کتنی بہترین انداز میں ہمیں والدین کے بارے میں مفصل طریقے سے بتایا۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات دگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ اس کے بعد میں محمد ندیم کو مدارس کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے اظہار خیال کو رکھیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، اما بعد۔ جناب صدر اور حاضرین کرام، آج کی اس پر رونق اور پربہار محفل میں مدرسے کی اہمیت کے عنوان پر کوئی عرض کرنے سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ مدرسہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ مدرسہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے دینی علوم و فنون کے ماہرین اہل کمال باتیں پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی تعلیمات کی برقی لہر عالم میں پھیلتی ہے اور کائنات کے عالم کے انسانوں کو اپنی نورانیت سے نوازتی اور سرفراز کرتی ہے۔ مدرسہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں ہمارے طلباء علوم و فنون کے حاصل کرنے والوں کی مکمل تربیت ہوتی ہے۔ مدرسہ ایک ایسا قلعہ ہے جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہے اور ہر طرح اس کا ترانہ گونجتا رہتا ہے۔ مدرسہ ایک ایسی چھونی ہے جہاں اسلام کے پاسبان، محافظ اور فوجی و سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسے درسگاہ کا نام ہے جہاں سے اخلاق و تقوی و طہارت کے سوتے جاری ہوتے ہیں اور وہ جاری سوتے تمام عالم انسانیت کو سیراب کرتے ہیں۔ مدرسہ اس خاص مقام کا نام ہے جہاں سے انسانیت کے غم خوار قائد مستی تیار کے نکلتے ہیں اور وہ قائد مسلم سارے دنیا انسانیت کو صلاح و فلاح و تقوی و طہارت اور کامیابی اور کامرانی پر مبنی و تعلیمات و ہدایت کی دعوت دیتے ہیں۔ مدرسہ کا ایسا مرکز کا نام ہے جہاں سے ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کے ناخدا ایسے معلم اور ہادی نکلتے ہیں جو اپنے بھرپور صلاحیتوں کے ذریعے سارے عالم کو فیض پہنچانے ہماتن مصروف اور ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ حضرات، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ مدرسوں کی چار دیوار سے نکلے ہوئے افراد نے دنیا والوں کے دل جیت کر ان کو اخوت و بھائی چارگی، صلاح و تقوی، رشتہ و ہدایت اور کامیابی اور کامرانی کا زرین پیغام دیا۔ حضرات، مدرسوں کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ سال ہر سال مدرسوں کے قائم اور خدمت کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے جس سے انسان سب نظر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے تمام ملکوں میں مدرسوں کا ایک لمبا چوڑا جال بچھا ہوا ہے جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہے اور جہاں ہمارا اسلامی تعلیمات کا غلغلہ بلند رہتا ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی وقال مدرسوں کا رول نہایت اہم ہے۔ ہندوستان کو لے لیجئے، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مزار علوم سہارنپور، دارالعلوم نہضت العلماء اور ان جیسے دیگر دروازگان علوم و فنون کی نشر و اشاعت اور اسلام کے بیان اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے، اس کا اندازہ تو وہی حضرات کر سکتے ہیں جو ان دروازگاہوں کی تاریخ اور ان کے کارناموں نیز ان کے کارگزاریوں سے واقف ہے۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثرت تو انہی کی چنن میں درسگاہ کا نام ہی نہ سنا ہوگا۔ ان کے کارناموں اور کارگزاروں کی تفصیلات تو علیحدہ کی بات ہے۔ آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، آج بھی دنیا کے سارے مدرسے مکاتب دینی اسلامیہ کے انجام دینے کی راہ پر گامزن ہے۔ حضرات، آپ سارے دنیا کو چھوڑ دے، آپ صرف ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جائے تو کوئی بھی شہر دیہات قصبہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو یا جہاں کوئی مکتب دکھائی نہ دے۔
ان تمام مدرسوں اور مکتبوں میں دینی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کے احیاء کا کام انتہائی اہتمام سے ہوتا ہے، اور ان مدرسوں اور درسگاہ میں دینی ٹرین کے ڈبوں کو کھینچنے اور گھسیٹنے کے لیے علماء اور فضلہ کی صورت میں انجن تیار ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی کا انجن تو ریل کے ڈبوں کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچاتا ہے، مگر قال اللہ وقال رسول سے مسلح یہ انجن عالم دین انسانیت کو قافلوں اور قیادت و سیاحت کرتا ہے، ان کو دینی ماحول اور دینی تعلیمات کی میدان کی طرف صرف بڑھنے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ ان کو گھسیٹ کر ان کو منزل مقصود کی طرف پہنچانے کی صحیح جدوجہد کرتا ہے۔ حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں مدرسے قائم ہیں ان کی دیکھ ریکھ کریں اور ان کو آگے بڑھنے کی صحیح جدوجہد کریں۔ آپ حضرات سے یہ توقع ہے کہ اسے نظر انداز فرمائے، اور جہاں مدرسے ہیں اس کو قائم کرے، اور جہاں مدرسے نہیں ہیں اس کو قائم کرنے کی ضرورت کفی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مدرسے قائم کرنے اور مکاتب کے نظام کو جاری اور ساری کرنے کی اس وقت تک توفیق عطا کرے جب تک ہمیں روحوں میں خون دوڑتا رہے اور جب تک ہمارے جسم میں یہ مستعد جان باقی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔